میں ہوں دانیال شیز اور ہم دیکھ رہے ہیں لانگجیوٹی کوڈ۔ لانگجیوٹی کوڈ ایک پروگرام نہیں بلکہ یہ ایک آگاہی ہے، ہم جان سکیں کہ لمبے عرصے تک بندہ صحت مند جوان کیسے رہ سکتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک مایہ ناز طبیب پروفیسر حکیم فرحان حنیف صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیت سے اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ چائے ہمارے معاشرے میں ایسے ہے کہ ہر چیز آپ کوئی بھی پروگرام ہے کچھ بھی ہے چائے پی لیں جی، چائے لے آئیں جی، چائے پیئیں گے جی، چائے جو ہے نا بہت زیادہ چلتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں چائے کیا ہے؟ دوا ہے، غذا ہے یا نقصان ہے، کوئی زہر ہے؟ یہ اس ٹائم تو عادت ہے اچھا لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ نہ ہی دوا ہے نہ ہی یہ غذا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چائے ایسے افراد کے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ ہے اس کا جو بلغمی مزاج والے ہیں۔ اچھا، اگر وہ بادام کی گری اور میوہ کھائیں ساتھ چائے پی لیں یا مربع آملہ کھائیں ساتھ چائے پی لیں تو ان کے لیے بڑی افیکٹو ہے، ان کو ایکٹیو کر دیتی ہے۔ بلغمی مزاج کو تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ جن کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے، پیشاب بالکل وائٹ پانی کی طرح آتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، قوت کی کمی ہے، ہر ٹائم نزلہ زکام لگا رہتا ہے، ایسے افراد وہ بھی جب تک ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ادروائز چائے کے نقصانات جو ہیں نا، یہ انزائٹی پیدا کرتی ہے، ڈپریشن پیدا کرتی ہے، نیند نہیں نہ آنے دیتی، ڈر خوف پیدا کرتی ہے، جوڑوں کے اندر درد پیدا کرتی ہے، جوڑوں کے اندر خشکی پیدا کرتی ہے، ڈرائنس پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ آوازیں آتی ہیں ٹک ٹک کی۔ اسی طرح یہ غذا والی نالی کے اندر انفیکشن پیدا کرتی ہے، اور ایچ پائلوری جو آج کل بہت زیادہ مرض ہے، جی جی بالکل، اس کا بہت بڑا یہ سورس ہے۔ وہ مرغن اغذیہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن چائے کی وجہ سے ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے غذا والی نالی کے اندر اکثر انفیکشن ہو جاتا ہے، جسے انفیکشن اور آئی بی ایس کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہی بعض اوقات بڑھ کے یو ٹی آئی میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چائے کے نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں۔ سر ان کے پروفیسر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چائے جو ہے وہ زیادہ نقصان کر رہی ہے فائدے کی بجائے، تو چائے کو ہم جو ہے نا مارکس جو ہے نا وہ کم دیں گے، ایسے ہی ہے نا کہ چائے جو ہے وہ نہیں پینی چاہیے۔ اچھا، اب کافی کا بتائیے، کافی جو ہے وہ مزاج دوست ہے دشمن ہے؟ صبح لوگ اٹھتے ہیں تو وہ کافی پیتے ہیں، یہ ہمارا دن جو ہے وہ اچھا گزرے گا۔ اچھا، کافی جو ہے کافی پینے کے لیے بھی اکثر یہاں پہ پی جاتی ہے۔ اکثر اوقات میرے دوست جو باہر ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے لانگ سفر کرنا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ مساجد ہیں یا ٹوائلٹ وغیرہ اکثر بنے ہوتی ہیں، وہاں پہ ایسی سہولیات نہیں ہوتی باہر کے ملکوں میں، وہاں پہ جگہ جگہ ایسا سسٹم نہیں ہے۔ آپ گھر سے گئے ہیں آفس سے آئے ہیں گھر، تو اس میں ہم کافی کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی سٹول پاس نہ ہو۔ اب اس کا مقصد کیا ہوا کہ کافی خشکی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے اپنے آپ کو قبض کروانی ہے، کانسٹیپیشن کروانی ہے تو کافی پیے، کافی پی لے۔ اچھا، کافی میں تو کیفین ہوتی ہے، کیفین ہوتی ہے، اور چائے میں بھی کیفین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی آگے بات، اگر تو بلغمی مزاج ہیں تو وہ کبھی کبھار پی لیا کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا پیشنٹ ہے جس کو پہلے کانسٹیپیشن ہے، ڈرائنس ہے، خشکی ہے، ایسے پیشنٹ کو کافی نہیں پینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کافی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے چائے یا کافی کبھی کبھار آپ کسی جگہ مہمان گئے، کوئی 10-15 دن بعد، مہینے بعد، پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ مسلسل کافی کا استعمال روزانہ کریں، یہ نقصان دہ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کافی اور چائے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کافی یا چائے جو دودھ کے بغیر ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، دودھ کے بغیر بھی جی، اصل مسئلہ تو پتی کا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اصل مسئلہ ہی اس کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دودھ پئیں، دودھ کے اندر آپ سونف، دار چینی، بڑی الائچی، لونگ، اس طرح کی چیزیں ڈال لیں، کوئی بھی مسالہ اپنی طبیعت کے مطابق ڈال کے پئیں تو وہ بہترین ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پتی اکیلی پئیں گے تو یہ نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا بلغمی مزاج ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہے، کمزوری نکاح، تو اس میں پتی کا کپ، آپ ایک پتی کا کہوا بنا کے ایک کپ اس میں لیمن نچوڑ کے پلا دیں، فوراً طبیعت بحال ہو جائے گی، آپ بے ہوش ہو رہے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے افراد جن کے اندر ڈرائنس ہے انہیں نہیں پینی چاہیے، ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے ان کی طبیعت ٹھیک رہے گی۔